یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کربلاؤں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں، کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں، میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں، میں کیسے پردہ کروں، میں تو پردہ نہیں کر سکتی، میں تو اوسلو میں رہتی ہوں۔ یہاں سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں، سورج نصف النہار سورج سر پہ آیا، یوں ڈھلا اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے پاس، ایک بھائی عباس کے پاس، ایک حبیب کے پاس، زہیر رائٹ پر، عباس درمیان میں، حبیب لیفٹ پر۔ تو زہیر کو بلا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت دے دو، نماز کی اب بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے، اب تو جنت تیار ہو چکی ہے، اب تو حوریں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لیے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اب ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہے اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہمیں۔ اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم 100 میں 2 بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو، کوئی 100 میں 1 ٹوٹا پھوٹا نمازی پھرتا نظر آتا ہے، انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی۔ جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو نہ پڑھ ہون کیڑی گل نماز دی، نہیں ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی، انہوں نے دسنا ہے این پڑھی جاندی ہے، سرےدار تکبیریں کہی جاتی ہیں، خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں، کٹے ہوئے بدنوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے میں ہوٹل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا، بیچ دے ہوٹل ریڑھی لگا لے، یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جا، یار محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے تے کوئی احسان نہیں، میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے۔ کس کے سامنے جانے والے ہو؟ جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے۔ تمہاری بیٹیاں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں، تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اپنی تاریخ بدل دو، کتابوں کو آگ لگا دو، جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو، اس طرز زندگی سے باز آؤ۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ تم تو راوی بھول گئے ہو، میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں، وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں قتل کریں، تمہیں نماز میں بھی قتل کریں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو، کہا نہیں، اوسلو والوں کو پیغام دینا ہے، وہ سوئے پڑے ہیں،
کہا نہیں نہیں، آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو، آدھے صفیں بناؤ اور آدھے ان سے ٹکراؤ۔ 25 آدمی، 20 تو شہید ہو چکے تھے ظہر تک۔ یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے، آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے وضو ہو رہا ہے، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے، خون آلود پیشانیوں کے ساتھ، فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے اعضاء کے ساتھ۔ اللہ اکبر! جب انہوں نے تکبیر پڑھی ہوگی تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا غصے لیے ہوں گے۔ تم کراؤن کے ہی غلام بن کے رہ گئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی کوئی زندگی؟ اسلام آباد پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے، اس واسطے میں ہوٹل چلاونا ہی ہے، میں شراب بیچنی ہے، میں پیچھا گھر بناونا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں، ہائے ہائے! اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے۔ جب ہائے ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں۔ پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ بے قراری میں روئے جا رہے، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ کون سی نماز تھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں، حسنین۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ آپ ان دونوں کو اٹھاتے اور دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کرے ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر۔ صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین، کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ امر کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے۔ بلال کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی
کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے، سب کے آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتا آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں، کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے ہمیں تمہیں لان تان کرتا۔ ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لیے خون و خون ہو گیا؟ اس کے 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم بوڑھا باپ، 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا بوڑھا ہو گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بچے کو تیار کرایا، آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یعنی خبر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے، پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہار نہ پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ۔ مجھے کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صحابی آتا ہے اور آ کر یوں کپڑا اٹھاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ ادھر دیکھو، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا۔ 2 جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک،
अर्श फर्श पर जिसके नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से पत्थर, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है, देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता, अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है? हाँ हाँ, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरेबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के न ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे, और पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए? क्या आखिरत को आग लग गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है? क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है? क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है? 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पाँव बांधता है, पाँव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा, अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए, एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई, क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर के आगे क्या होने वाला है? कहने लगे, या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है? ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूँ, 7 आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, और वो भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं, ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है, फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। उस दुआ को सुनकर 7 आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि या अल्लाह आज मेरा तुझसे गिला करने को जी चाह रहा है। अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती व हवानी अला अन्नास। मेरे रब आज मैं तुझसे गिला करता हूँ, तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार पत्थर मुझे लहू लुहान कर दिया। अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गज़ब हरकत में आया और फरिश्ता उतरा। हाँ या तो मैं क्या कहूँ, देखो अपने नबी का माफ करना, देखो अपने नबी का माफ करना, देखो यहाँ तो बेटा माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं, भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ता पहाड़ों का आ गया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों पहाड़ों के अंदर इनको चक्की के पाट की तरह
مسل کے پیس کے قیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا. میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے. اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ کر جاؤ. واقعی یہاں پہ یہ گیٹ نکال رہے ہیں زمین اپنا گھر بنا کر، اور یہ پورا یہ قبضہ کر چکے ہیں. یہ پوری زمین ہے، یہ پوری زمین کی پوری باؤنڈری ہے. اس کو ہم لوگ کو پوری باؤنڈری بنانا ہے، اور یہ ہماری مسجد ہے. ہم لوگوں سے جتنا بھی ہو سکا ہم لوگوں نے مسجد کی تعمیر کرا سکی ہے. وضو خانہ بھی صحیح نہیں تھا، ہم لوگوں سے جتنا ہو سکا ہم لوگوں نے وضو خانہ بنایا. اپنا جتنا ہو سکا جیسے بھی کر سکے وہ بھی کیا. یہ ہم سب کی مسجد ہے. یہاں پہ مقتدی نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. مگر یہ مسجد تو الحمدللہ اللہ کا شکر پھر بھی ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ کچھ ابھی حجرہ بنانا ہے امام صاحب کے لیے. اور یہاں بیچارے مسلمان بہت کمزور ہے، کیونکہ یہ جان رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ یہ ایودھیا کی سرزمین ہے. اس کی سرزمین ہے ایودھیا والی سرزمین، ایودھیا کی سرزمین ہے. تو یہاں مسلمان تھوڑا ہچکچا بھی رہے ہیں. تو اسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی بہت سی بڑی زمین قبرستان کی یہ ہے. اس کو ہم لوگ کو پوری بنانی اس کی باؤنڈری، اور باؤنڈری میں پورا اماؤنٹ پتہ کیا گیا ہے. لمسم 2.5 سے 3 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے. اتنا اماؤنٹ لوگوں کے پاس ہو نہیں پا رہا ہے، اور ایسے ہی دھیرے دھیرے کر کے لوگ زمین کو قبضہ کرتے ہی جا رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے جو ہو سکے اس میں ہم سب کی مدد کریے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اگر ہو سکے تو آپ یہاں پہ آئیے، اس کی پوری نوعیت دیکھیے، اور نوعیت دیکھ کر تھوڑا آپ اس کو دیکھیے. یہ ایودھیا کا معاملہ ہے. ایودھیا ٹیڑھی بازار چوراہا مغل پورے مسجد ہے. مسجد کے نام مسجد شاہ مدار مسجد ہے. تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس کو آئیے دیکھیے، اور جو آپ سے ہو سکے وہ انشاءاللہ کریے پوری کوشش. السلام علیکم.